اسلام کا جو دوسرا رکن، اہم رکن ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ آج مال خرچ کرنے کے فوائد اور مال خرچ کرنے سے قرآن پاک کے اندر بے شمار آیات ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عملی زندگی کے نمونے بھی موجود ہیں۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے متقین کی صفات بیان کی، قرآن نے متقین کی اوصاف بیان کی کہ متقین، پہلے تو قرآن کی اللہ نے عظمت بیان کی، فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کی معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس جملے کے اندر اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زبر اور زیر پیش اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ اللہ نے اس کے اندر بیان فرمایا وہ یقینی اور قطعی، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن آیا کیوں ہے، آسمان سے کیوں نازل ہوا، اپنے حبیب پر کیوں نازل کیا، فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ہر ایک کے لیے رہنما نہیں قرآن، ہر ایک کا قرآن مرشد نہیں، جن کے دلوں کے اندر رب کی خشیت ہے، تقوی ہے، اور جن کی زندگی کا گزارنے کا جو طریقہ ہے، عمل ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و قواعد کے بیان کے مطابق ہے۔ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جاتے ہیں، جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کر گزرتے ہیں، یہ متقین ہیں۔ آگے پھر قرآن نے متقین کے اوصاف بیان کی کہ متقی بندہ ہوتا کون ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ ان کا ایمان غیب پر ہوتا ہے، رب کی ذات ہے، رسولوں کی ذات ہے، کتابیں ہیں، کچھ چیزیں تو موجود ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، تقدیر ہے، قبر ہے، اور قبر کے جتنے بھی احوال ہیں وہ سب پر ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ پہلی صفت متقین کی ایمان بالغیب ہے۔ دوسری جو ان کی خوبی ہے، صفت ہے، قرآن نے بیان کی، وہ یقیمون الصلاۃ، فرمایا وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو قضا نہیں ہونے دیتے، نماز پابندی کے ساتھ 5 وقت کی ادا کرتے ہیں۔ تیسری جو قرآن نے صفت متقین کی بیان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، کنجوسی بخل وہ نہیں کرتے، بلکہ جو مال ہم نے انہیں عطا کیا اسی مال ہی میں سے ضرورت مندوں پر وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ 3 خوبیاں ہو گئی، پہلی ایمان بالغیب، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنا۔ چوتھی ان کی جو خوبی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، قرآن پر ان کا ایمان کامل ہے، وما انزل من قبلک، اور جو پہلے آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام پر، ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ آخری جو صفت ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، ان کا آخرت پر یقین ہے۔ جب جس بندے کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں، جس بندے کے اندر یہ کنڈیشنیں موجود ہوں، اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا خوبیاں میں بیان کر دیتا ہوں، اور ہدایت یافتہ اگر کسی کو دیکھنا ہو قرآن کی نظر میں، رب کی نظر میں، رب کے رسول کی نظر میں، فرمایا جس بندے کے اندر یہ اوصاف پائی جائیں وہ ہدایت پر بھی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جتنے منازل ہیں، جتنے مراحل ہیں زندگی کے، بچپن سے لے کر قبر کے حشر تک، فرمایا جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں، اوصاف پائی جائیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، یہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ یہ قرآن نے بیان کیا کہ جن کے اندر یہ خوبیاں، جن کے اندر یہ اوصاف، جن کے اندر یہ کنڈیشنیں پائی جائیں، وہی متقین بھی ہیں، وہی ہدایت یافتہ بھی ہیں، وہی کامیاب لوگ بھی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں، سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا،
فرمایا میرا حبیب اپنے غلاموں سے جو وہ مال لے کر آتے ہیں، زکوٰۃ کا مال ہے یا صدقے کا مال ہے، ان سے قبول فرمائے تو طہرہم، فرمایا قبول آپ کریں گے، ان کے دل صاف ہو جائیں گے، وتزکیہم، اور ان کے دل صاف ستھرے پاکیزہ ہو جائیں گے بہا، اور صدقے کی وجہ سے۔ یعنی یہ اصول بتایا جا رہا ہے، قرآن یہ کنڈیشن بتا رہا ہے کہ مال خرچ کرنے سے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مال دینے سے، حقیقت میں تو بندہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، کسی رشتہ دار کا سہارا بن رہا ہوتا ہے، کسی بیوہ کے سہارا بن رہا ہوتا ہے، کسی یتیم کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ ضرورت نہیں بلکہ اپنے دل کو بھی پاک کر رہا ہوتا ہے، اور رب اور اس کے رسول کی رضا بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جب سورۃ مومنون کی بالکل شروع کی آیات ہے کہ مومن ہے کون، اب سورۃ بقرہ کی شروع میں اللہ نے متقین کی صفت بیان کی، ان کی کنڈیشنیں بتائیں کہ یہ خوبی، یہ اوصاف جس بندے کے اندر وہ متقی بھی ہے، وہ ہدایت پر بھی ہے، وہ کامیاب بھی ہے۔ اب سورۃ مؤمنون کے اندر اللہ نے کنڈیشنیں بتائی ہیں، اوصاف بتائیں، کوالٹی بتائی ہیں، خوبیاں بتائی ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون۔ کائنات کے اندر رب فرماتا ہے جو غیر مسلم ہیں، جو مجھے رب اور نہیں مانتے اور میرے حبیب کو آخری نبی نہیں مانتے، فرمایا وہ کامیاب نہیں، وہ کامیاب نہیں۔ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس عہدہ ہے، ان کے پاس صحت ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، فرمایا لیکن کامیاب کون ہے؟ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب اور فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے صرف ایمان والے ہیں۔ ایمان کی دولت، دونوں جہانوں کی نعمتیں ایک طرف کر دیں، اور ایمان جیسی دولت اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ایمان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو ایمان عطا کیا ہے، یہ ایمان جیسی دولت، میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا تھا، فرمایا کعبہ، اللہ نے تجھے بڑا مقام عطا کیا، لوگ تیری طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تیرا طواف کرتے ہیں، اور تیرے اندر حجر اسود ہے، وہاں آ کر لوگ بوسے دیتے ہیں، فرمایا میری امت کا ادنا غلام تیرے سے زیادہ افضل ہے، افضل من کا، یہ حدیث کے لفظ ہیں، سپرلیٹو ڈگری حضور نے استعمال کی کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ تو رب فرماتا ہے اگر کوئی بندہ مشرک ہے، کافر ہے، ملحد ہے، رب کو نہیں ماننے والا، وہ کامیاب نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ بھی ہے، فرمایا وہ خائب ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے، کامیاب ایمان والے ہیں۔ اچھا ایمان والے ہیں کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قرآن کہتا ہے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گڑ گڑا کر پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو ڈر ڈر کر آتے ہیں کہ کیا خبر، یہ سجدے میرے، یہ میرا سجود، یہ میرے قیام، یہ میرے رکوع، یہ رب کی بارگاہ میں جھکنا قبول ہے یا نہیں۔ حضرت سید توکل امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب وضو فرماتے اور نماز کے لیے تو آپ کا چہرہ تبدیل ہو جاتا تھا، تبدیل ہو جاتا تھا۔ مریدوں نے آپ سے پوچھا کیا وجہ ہے حضور، آپ تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ فرمایا خبر نہیں کہ اس مالک نے اس حاضری کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب بندے کو تو نہیں پتا کہ اس نے گھر سے بھی چلا ہے، وضو بھی کیا، نماز پڑھی ہے، اس کی بارگاہ میں وہ سجدے قبول بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ فرمایا اس لیے ڈرتا ہوں، پتہ نہیں یہ جو اب آیا ہوں مالک کی بارگاہ میں، مالک قبول بھی فرماتا ہے یا نہیں فرماتا۔ تو رب فرماتا ہے ایمان والے کامیاب بھی ہیں، اور ان کی پہلی خوبی جو ہے کامیابی کی ایمان والوں کی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا وہ خشوع و خضوع، دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا بیہودہ باتیں، لغو باتیں، بے معنی باتیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ یہ زبان بڑی خطرناک ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو اس سے لفظ ادا ہوں گے یہ قیامت کے دن ترازو میں تولے جائیں گے، اور اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں مومن کی تو یہ شان ہے جب منہ کھولتا ہے، زبان سے کچھ ادا کرتا ہے، فرمایا مومن کی شان یہ خیر کے علاوہ نہیں بولتا، جب بھی بولے زبان سے یا خاموش رہے، میرے آقا نے فرمایا خاموش رہے وہ بھی نجات پا گیا، اور جب بولے تو اپنی زبان سے خیر کے علاوہ کچھ نہ بولے، تاکہ کسی کو اس کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ کوئی بےزتی کا باعث نہ بڑھے، کوئی انسلٹ کا باعث نہ بڑھے، رشتوں کو دراڑ ڈالنے کا باعث نہ بڑھے،
دشمنی و عداوت و حسد و کینہ و بغض کے اندر تبدیل کرنے والا نہ بنائے۔ میرے آقا نے فرمایا مومن کی یہ شان ہے کہ جب بھی وہ بولتا ہے خیر بولتا ہے۔ اور اللہ کے قرآن بھی کہہ رہا ہے، رب فرماتا ہے ایمان والوں کو یہ صفت ہے کہ بےہودہ لغو باتیں، بیکار باتیں کبھی بھی اپنے منہ سے نہیں ادا کرتے۔ جب بھی بات کرتے ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں، خوبصورت بات کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، رشتہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، آپس میں محبت بانٹنے کی بات کرتے ہیں۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، تیسری خوبی جو ہے نا قرآن نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جو ہم نے انہیں مال عطا کیا اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو مال آیا وہ اپنی ذات کے اوپر خرچ، اپنے بچوں کے اوپر خرچ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ مال لوگوں کو دیتے بھی ہیں، ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر دیتے ہیں کہ حضور کی امت کا غلام کسی مقام پر ایسا نہ ہو کہ میں تو رات کو بڑے محلات میں سو جاؤں، بڑا خوبصورت اور اچھے کپڑے پہن کر سو جاؤں، میرے محلے میں، میرے پڑوس میں، میرے علاقے کے اندر ایسا بھی کوئی بندہ نہ ہو جس کو رات کو روٹی بھی نہ ہو، کھانا بھی نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والے وہی ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا ان کی اگلی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کبھی بھی ناحق اس کو استعمال نہیں کرتے، حلال اور جائز میں استعمال کرتے ہیں۔ جو حق عقد نکاح میں موجود ہے اس رشتے کے ساتھ ان کا رشتہ ہوتا ہے، کسی غیر محرم اور کسی غیر کے ساتھ اور رشتے کو نہیں جوڑتے۔ والذین، یہ آگے بھی خوبیاں ہیں کہ وہ امانتوں کی، وہ عہد کی، وہ پاسداری کی وہ خیال کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ غلاموں لونڈیوں کا خیال کرتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں پر نماز کا بھی ذکر ہے، ساتھ ساتھ مال خرچ کرنے کا بھی ذکر ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے، کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہے کہ بندہ بزنس کرے، کاروبار کرے، تجارت شروع کرے کہ ایک کے بدلے میں 100 ملے۔ 1 روپیہ خرچ کرے، 100 روپیہ خرچ کرے، اس کے بدلے میں 100 ملے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جو مال میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کیسے ہے یا اللہ؟ کمثل حبۃ انبتت، فرمایا ایسے مثال ہے، گندم لگاتے ہو نا، اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایسی ایسی مثالیں عطا فرمائے جن کا ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا دیکھا نہیں ہے تم نے، گندم لگاتے ہو، ایک دانہ ہوتا ہے، وہ جب اگتا ہے اللہ رب العالمین اس دانے سے پھر 7 اور عطا کرتا ہے، وہ پھلتا ہے، وہ پھولتا ہے، اس سے 7 بچے قید ہیں یا 7 بالیاں اور نکلتی ہیں۔ فرمایا ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، ہر بالی کے اندر بندے نے، کسان نے ہل چلایا، زمین کے اندر دانے چھپا کر آیا، اس مالک نے حفاظت بھی فرمائی ہے، اسے اگایا بھی ہے، اور ایک کے بدلے میں اللہ نے 700 عطا بھی فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہے مثال ان لوگوں کی جو 1 روپیہ خرچ کرے اس کو میں 700 عطا کرتا ہوں، اور رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا۔ فرمایا جو بندہ میرے راستے میں خرچ کرے گا، اس کا تقوی، اس کی خلوص، اس کا اخلاص، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا زیادہ ہوگی۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا میرے خزانوں میں تو کمی نہیں۔ یہ تو ایک میں نے مثال دے کر رب فرماتا ہے سمجھایا ہے، جو جتنا خلوص کے ساتھ آئے گا اللہ اس سے بھی اور کئی گنا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے اور کئی گنا عطا کروں گا۔ دنیا کے اندر کوئی کاروبار ایسا نہیں کہ بندہ خرچ کرے اور اسے پتہ بھی ہو اتنا نفع ملے گا۔ ایک رب العالمین کی بارگاہ ہے، یہ ایسا نفع بھی ہے اور ایسا کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، تجارت بھی ہے۔ رب فرماتا ہے ہم اس کے اندر خسارہ ہونے نہیں دیتے، ایک کے بدلے میں 700 تو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک بے شمار ہیں، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ فرمان رب کا ہوتا ہے، بیان کرنے والے رسول اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ فرمان رب کا ہوتا ہے، بیان کرنے والے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، فرمایا اولاد آدم، انفق علیک، فرمایا کبھی بھی بخل نہ کرنا، کبھی بھی کنجوسی نہ کرنا، تو خرچ کرتا رہے میں تیرے اوپر خرچ کرتا رہوں گا۔
یہ رب کے لفظ ہیں، رب العالمین کا فرمان ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ میں مال عطا کر رہا ہوں، تو نے کنجوس بن کے بخیل بن کے رکھنا نہیں، بلکہ میری حضور کی، میرے محبوب کی امت کی ضرورت مندوں کا خیال بھی کرنا ہے، ان پر خرچ کرتا رہے، میرے خزانوں میں تو کمی نہیں، تو دیتا رہے گا، میں اپنے خزانوں سے تمہیں کئی گنا زیادہ عطا فرماتا رہوں۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر صبح آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان سے دنیا پر، زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور دونوں آ کر دعا مانگتے ہیں۔ جو پہلا فرشتہ ہے وہ یہ دعا مانگتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جو آدمی بھی تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، یا اللہ جب وہ خرچ کرے اسے اور عطا فرما، وہ خرچ کرے تیرے راستے میں تو اسے اور عطا کر۔ اب رب کے خزانوں میں تو کمی نہیں، اب بھیجنے والا بھی رب ہے، اور دعا بھی رب خود کروا رہا ہے، اور کن کے لیے کروا رہا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا رہے، وہ ایک ہاتھ سے دیتا رہے، اس کو خبر بھی نہ ہو، تو اپنی بارگاہ سے اسے مزید عطا فرماتا رہے۔ تو دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، دعائے جلال، اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ جس نے مال کو کنجوس بن کے روکا ہوا ہے، خرچ نہیں کرتا، نہ اپنے اوپر، نہ رشتہ داروں کے اوپر، نہ یتیموں کے اوپر، نہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا، یا اللہ تو اس کے مال کو برباد فرما دے۔ یہ باقاعدہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اور جو خرچ کرتا ہے اس کے لیے دعا، یا اللہ اسے عطا کر اور عطا کر۔ اور جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا تو فرشتہ دعا کرتے، یا اللہ اس نے مال کو روک کے رکھا، اس کے مال کو برباد کر دے، اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، رب فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ اسی طرح میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کروڑوں کے مالک، اربوں کے مالک، پھر جھوپڑی پہ آتے ہیں، پھر کرائے کے مکانوں پہ رہتے ہیں، کروڑوں کے بزنس، لاکھوں کے بزنس، پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی ایسی گیم چلتی ہے، اللہ کی طرف سے ایسی ناراضگی آتی ہے۔ ایسے دیکھا بے شمار لوگ دیکھے گئے ہیں، جو بندوں کے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ آج میرے پاس ہے، کر میری اولاد کے پاس، پرسوں ہو سکتا ہے نہ بھی ہو کچھ میرے پاس، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہے، ما عندکم ینفد، وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، فرمایا جو رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے وہ باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ باقی ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر سمجھنی ہو تو ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ خرچ کرتا ہے نا، کسی ضرورت مند کو، کسی رشتہ دار کو، کسی کو دے رہا ہوتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق فرمایا اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ بظاہر تو اسی طرح ہے کہ بندہ بندے کو دے رہا ہوتا ہے، حقیقت میں جو درمیان کا وسیلہ، جو واسطہ ہے، وہ رب العالمین کی ذات کا ہے۔ وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں دے رہا، وہ رب کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے اس بندے کا مال اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے، فرمایا بندہ بندے کو دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کی پرورش خود فرماتا ہے، جو ربی کے لفظ ہیں، خود رب العالمین اپنی شان کے لائق اس کو مال کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ فرمایا جب بندہ قبروں سے اٹھے گا، قیامت کے دن اٹھے گا، فرمایا کامثال الجبال، اس نے دیے تو چند ٹکے تھے، چند پیسے، چند ہزار دیے تھے، اللہ کے راستے میں دیے تھے، رب کی رضا کی خاطر دیے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس مال کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، فرمایا جب اٹھے گا تو پہاڑوں جتنا وہ دیکھے گا۔ تو اس لیے مال خرچ کیا جائے، مال رکھنے کے لیے نہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق ہے کہ میرے آقا نے زکوٰۃ حضور نے ایک دفعہ بھی ادا نہیں فرمائی۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا مال جمع ہی نہیں ہونے دیا کہ زکوٰۃ بنے، جتنا بھی آتا ہے رب کے راستے۔ بلکہ ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک ریوڑ تھا نا بکریوں کا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ 100 بکری پر آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چرانے والا تھا نا، بکری سوئے، چھوٹا بچہ چل نہیں سکتا، اس نے ایسے بغل میں لیا ہوا تھا، تو وہ آوازیں نکال رہا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وسلم آج آپ کی ایک بکری سوئی ہے، بچہ دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صبح ایک بکری ذبح کر دینا اللہ کے راستے میں، یعنی زکوٰۃ نہ ہو۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی آیا میرے آقا نے تو ضرورت مندوں کا خیال کیا۔ اگر حضور چاہتے، یہ باقاعدہ حدیثوں کے اندر موجود ہے، فرمایا اگر میں چاہتا تو جبل احد، احد پہاڑ 3 میل کا ہے، 5.5-6 کلومیٹر بنتا ہے، فرمایا اگر میں چاہتا اس کو سونا بنا دیتا، لیکن فرمایا نہیں،
رسول اللہ کی بارگاہ میں سونے کی کوئی اہمیت نہیں، اپنی امت کی اہمیت ہے، ایمان کی اہمیت ہے، رب کی رضا کی اہمیت ہے۔ مال کی اہمیت ہوتی تو حضور اکٹھا کر کے جاتے، صحابہ کرام اکٹھا کر کے جاتے، پر نہیں، جتنا بھی آیا جس کے پاس بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں لوٹاتے رہے لوٹاتے رہے لوٹاتے رہے۔ تو اس لیے یہ شعبان کا مہینہ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم مسائل بھی بیان کریں گے۔ جو صاحب استطاعت ہے وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ کا انکار کرے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ کافر ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرے بھی زکوٰۃ کوئی نہیں، یہ شرعی مسئلہ ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ اور جو بندہ زکوٰۃ نہ دے وہ فاسق ہے، اور جو بندہ تاخیر کرے، زکوٰۃ بنتی ہے دیتا ہے 2 مہینے 4 مہینے لیٹ کر کے دیتا ہے، سستی کرتا ہے، وہ اس مال کو اپنے پاس رکھی رکھتا ہے، تو فرمایا وہ مردود الشہادہ، اس بندے کی گواہی شریعت کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے زیور ہے اس کی بھی زکوٰۃ دیں، نقدی ہے اس کی بھی زکوٰۃ دیں، اگر کوئی کاروبار ہے بزنس ہے اس کی بھی زکوٰۃ دیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے بتائیں گے نصاب پہ کتنا کتنا ہوتا ہے اور کتنا زکوٰۃ بنتی ہے۔ دیکھیں ہم ٹیکس کتنا دیتے ہیں، اور اسلام جو ہے نا ہر ایک سے پیسے مانگتے نہیں ہے، زکوٰۃ مانگتا ہے وہ بھی صاحب نصاب سے، ہر بندے سے تو اسلام مانگتے ہی نہیں ہے۔ اب ٹیکس آپ کے سامنے بل کتنے سارے دیتے ہیں، غریب امیر کتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں، بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، بہت سارے ٹیکس ہے، لیکن اسلام ہر ایک سے نہیں مانگتا۔ جس کے پاس مال ہے اسلام اسی سے مانگتا ہے، اور مانگتا بھی 40% ہے، 100 میں سے 2.5 روپے مانگتا ہے۔ حکومت کے ٹیکس بھی دیکھنے، اور اسلام جو آپ سے زکوٰۃ لی ہے، اور اسلام جو لیتا ہے آپ سے، اللہ فرماتا ہے ہم دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، اس کا صلہ قبر حشر میں بھی عطا کرتے ہیں، اور جو آپ دے رہے ہیں اس کا آپ کو پتہ ہے کیا صلہ مل رہا ہے، گورنمنٹ کو جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو دین فہمی عطا فرمائے۔ اللہ جس کو مال عطا کرے اسے مال خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔